اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں اور اس کی ہم لوگ 38ویں آیت تک آ گئے ہیں، آیت نمبر 38۔ ابھی میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو قیامت والے دن اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر کسی کو گمراہ کیا ہے، ایک تو شیطان گمراہ کرتا ہے نا، پھر آگے ہم لوگ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، جو شیطان کے ہاتھوں گمراہ ہوتے ہیں وہ آگے پھر اس چیز کو آگے جب پیش کرتے ہیں، جیسے فرض کر لیں کہ کوئی زانی ہے، اس نے زنا ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، ہر طرح سے ہوتا ہے زنا، تو اس نے کوئی غلط کام کیا، فرض کریں آج کل جو ویڈیوز بنتی ہیں یا جو اور بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر آتی ہیں، تو اس چیز کو یہ آپ لے لیں کہ ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ ہاں جی یہ بہت اس سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، کیونکہ دولت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت، یعنی کہ وہ اس کو اہمیت دیتا ہے۔ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑی آسان چیز ہے، اس سے میں دولت بڑی آسانی سے کما سکتا ہوں، تو وہ پھر اس چیز کو جب دیکھتا ہے تو وہ اس چیز کو فوراً ڈراپ کر لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا یہ اللہ کا حکم ہے نہیں ہے کیا نہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتا اور وہ اس چیز کو خود بھی اپنا لیتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ میں نے جن کی تم پیروی کرتے تھے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو، اگر کوئی بھی، ہم بھی اگر کسی کو کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جی تم یہ غلط کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو باپ دادا ایسے کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ بہت ساری ایسی بدعات ہیں جو دین میں بعد میں شامل کی گئی، لیکن ان کے بہت پرانے دادا پردادا کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو وہ اسی چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اس وقت قیامت والے دن کہ تم لوگ جہنم میں چلے جاؤ۔ پھر وہ گروہ جو نافرمان ہوگا وہ جب جہنم میں جائے گا نا، تو وہاں پہ وہ لوگوں کو دیکھے گا جو ان سے پہلے گزرے ہیں کہ وہ بھی جہنم میں ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے وہ لوگ، وہ گروہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہوں نے ہمیں غلط چیز بتائی، اگر یہ ہمیں صحیح بتاتے تو ہم لوگ پھر کیوں ہم گمراہ ہوتے۔ جبکہ میرا اپنا خیال ہے، میری اپنی رائے ہے اس بارے میں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، اگر کوئی چیز آپ کے باپ دادا غلط کرتے آ رہے ہیں تو آپ اس شعور کو، عقل کو استعمال کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نہ کہ آپ دنیاوی فائدے کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے پیچھے چل پڑو جو غلط ہے۔ آپ لوگ خود دیکھو، اپنے بڑوں کو الزام دینے کی بجائے خود دیکھو کہ ہمارے اندر کون سی چیز کی کمی ہے یا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو تو آپ باپ دادا کی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو، نہ کہ آپ اسی چیزوں پر ڈٹے رہو کہ ہاں جی میرے تو باپ دادا کرتے تھے تو میں اس لیے یہ کر رہا ہوں، میں اسی عقیدے پہ چل رہا ہوں جو میرے باپ دادا جس پر چلتے تھے۔ تو قیامت والے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس لیے عذاب دے رہا ہوں کہ تم نے اپنے باپ دادا کے کہنے پر چل کے اور جن یعنی کہ شیاطین کے کہنے پر چل کر تم اسی چیز پہ ڈٹے رہے، تم نے اس چیز کو، میری حق بات کو تم نے نہیں قبول کیا، تم انہی چیزوں کو چلاتے رہے آگے۔ اور پہلا گروہ دوسرے سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اہل دوزخ کی اس تکرار کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ سبا میں ارشاد ہوتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو اس موقع کو جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے
کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ مطلب یہ کہ تم خود کب ہدایت کے طالب تھے۔ اب یہاں یہی بات ہو رہی ہے جو ابھی میں نے کہی ہے کہ خود اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بچہ ہو چلو ہم اس کو ہی مانیں، لیکن ہم جب بالغ ہیں، عاقل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، تو ہم لوگ کیوں دوسروں کی باتوں میں آ کے ان چیزوں کو اپنائیں جو غلط ہیں؟ ہم خود قرآن سے، حدیث سے تحقیق کریں، سیرہ سے تحقیق کریں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واقعی کی ہے جو ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت بھی، قیامت والے دن بھی، جہنم میں وہ لوگ یہ کہیں گے کہ کیا تم چاہتے تھے ہدایت؟ تم بھی تو اسی آسان چیزوں کی طرف چل پڑے، آسان پیسہ، آسان ساری جو چیزیں آسان ہیں ان کی طرف تم چل پڑے۔ تمہیں آخرت کا تو فکر تمہیں بھی نہیں تھا، ورنہ تم ہمیں ٹوکتے، ہمیں کہتے۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا ہے اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ایک دوسرے کو، ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ بھی کدورت نہیں ہوگی۔ اسے اگر ان کے ایک دوسرے کے خلاف کدورت ہوگی بھی تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور ٹائل ہوگی جس کی بلندیوں، یعنی کہ آراف کا مطلب ہے بلندیاں، پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر کے رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ یہاں تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ تھوڑی سی میں تشریح کر دوں اس کی، پھر ہم اس ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس چیز کو کبھی قبول نہیں کرے گا جو بات میں نے پہلے کی ہے۔
یہی بات ان ساری آیات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں اس چیز کو قبول کرے گا کہ میں نے تمہارے پاس حق بھیجا تھا، تم نے قبول نہیں کیا، تم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شیطان کے طریقوں پر نہ چلیں، چاہے وہ ہمارے باپ دادا ہمیں بتائیں یا خود ہمارے قریبی کوئی دوست، کوئی بھی ہمیں کسی غلط کام پر لگائے، ہم اس پر نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اب اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں سے بات ہوگی، قرآن کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں میں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔